السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا لیسن پڑھیں گے جو ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے چھٹی کا دن۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کے آتھر کے بارے میں جانیں گے، اس کے مصنف کے بارے میں جانیں گے، نظم نگار کے بارے میں جانیں گے، جس کا نام ہے حامد حسن قادری۔ یعنی آپ کی نصاب میں جو نظم ہے چھٹی کا دن، اس کا شاعر جو ہے حامد حسن قادری ہے۔ آج ہم حامد حسن قادری کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حامد حسن قادری جو ہے یہ 1887 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1964 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولوی حامد حسن قادری قصبہ بچھراؤں، ضلع مراد آباد کے ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ یعنی یہ ایک اچھے زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچھراؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ عالیہ رامپور میں داخل ہوئے۔ یعنی بچھراؤں میں انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ مدرسہ عالیہ رامپور میں اس نے داخلہ لے لیا۔ 1909 عیسوی میں 10ویں درجہ کا امتحان پاس کیا۔ منشی کے امتحان میں، منشی کہتے ہیں کلرک، یعنی کلرک کا امتحان انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1910 عیسوی میں اول پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ منشی فاضل اور اردو میں خصوصی صلاحیت کے امتحانات 1911 عیسوی میں لاہور سے پاس کیے۔ یعنی یہ ادب کی طرف، یعنی پڑھائی کی طرف ان کا ایک اچھا رجحان تھا اور بہت ہی قابل تھے۔ محو چھاونی کے ایک پارسی اسکول میں 1912 عیسوی میں بحیثیت استاد تقرر ہوا۔ یعنی ایک پارسی اسکول میں 1912 عیسوی میں یہ ایک استاد مقرر ہو گئے۔ اگلے سال اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ دوسرے سال یہ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ میں پڑھاتے رہے۔ 1913 سے 1927 عیسوی کے دوران حلیم مسلم ہائی اسکول کانپور کے ہیڈ مولوی کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ یعنی 1913 سے 1927 عیسوی کے درمیان یا اس دوران یہ مسلم ہائی اسکول کانپور کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ سینٹ جانز کالج آگرہ میں 1927 عیسوی میں لیکچرر مقرر ہوئے اور 1945 عیسوی میں اسی کالج میں صدر شعبہ فارسی اور اردو مقرر ہوئے۔ یعنی 1927 میں یہ سینٹ جانز کالج آگرہ میں لیکچرر مقرر ہوئے اور 1945 عیسوی میں اسی کالج میں یہ صدر شعبہ یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فارسی اینڈ اردو مقرر ہوئے۔ 1954 عیسوی میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی اس عہدے سے انہوں نے ریزائن دے دیا 1954 عیسوی میں۔ موصوف اردو زبان کے ادیب، ناقد، مبصر، شاعر، مترجم، مورخ اور تاریخ گو تھے۔ موصوف کا یہاں مطلب ہے حامد حسن قادری۔ حامد حسن قادری جو تھے یہ اردو زبان کے ادیب تھے، لکھتے تھے، یا ادیب یعنی مطلب لکھنے والا، اور ناقد تنقید کرنے والا تھا، مبصر تبصرہ کرنے والا شاعر تھا، اور کیا مترجم یعنی ٹرانسلیشن کرتے تھے، مورخ تھے، ہسٹورین تھے۔ انہوں نے لگ بھگ 60 کتابیں تصنیف کی۔ یعنی حامد حسن قادری نے لگ بھگ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 60 کتابیں، 60۔ جس زمانے میں وہ کانپور میں مقیم تھے، اسی عرصے میں انہوں نے بچوں کا اردو رسالہ سعید جاری کیا جو کئی برس تک جاری رہا۔ یعنی جب حامد حسن قادری کانپور میں کام کرتے تھے تو اسی دوران انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام سعید تھا، جو بہت یعنی کئی سال تک یہ
چلتا رہا، یعنی اس کا نیا نیا ایڈیشن نکلتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی سبق آموز کہانیاں تصنیف کیں۔ کئی اہم فارسی کی کتابوں کے ترجمے اردو میں شائع کیے۔ یا اس کے علاوہ حامد حسن قادری جو ہے، انہوں نے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں لکھی۔ سبق آموز کہانیاں مطلب جس سے وہ کچھ سیکھ سکے، جس سے وہ کچھ حاصل کر سکے، جس سے ان کو کچھ سبق ملے۔ اور انہوں نے فارسی کی کتابوں کے ترجمے بھی اردو میں شائع کیے ہیں۔ موصوف کی نہایت اہم تصنیف داستان تاریخ اردو ہے، جس میں اردو نثر کی تاریخ ابتدائی دور سے لے کر 1960 تک نمونہ نثر و دستاویزی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی حامد حسن قادری جو ہے، انہوں نے اردو کی سب سے اہم تصنیف لکھی ہے، جس کا نام ہے داستان تاریخ اردو۔ اور اس میں کیا ہے، یہ ایک نثری کتاب ہے۔ اس میں اردو نثر کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ اردو نثر کی ابتدا کب ہوئی ہے، اور ابتدا سے لے کر انہوں نے 1960 تک اس کو درج کیا ہے، جو ایک خاص حیثیت رکھتی ہے ادب کے میدان میں۔ باقی کی اب ہمیں اس کی نظم پڑھنی ہے، چھٹی کا ایک دن، یہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔